السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنت کے اوصاف بیان کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ وہ باقی کے بھی ہم دوسری ویڈیو میں بتائیں گے، تو ہم چلتے ہیں باقی اوصاف کی طرف جنت کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے برتن، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں 2 باغ ایسے ہوں گے جن کے سارے برتن اور ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 باغ جنت میں ایسے ہوں گے جن میں ساری چیزیں اور سارے برتن سونے کے ہوں گے۔ اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جنتیوں کے دیدار کے لیے دیدار باری تعالیٰ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جنت کے بالا خانے۔ پہلے ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تاریخوں میں کہ بادشاہ لوگ کیا بڑے بڑے گھروں میں مطلب محلات جو ہوتے تھے ان کے اوپر بالا خانے بنے ہوتے تھے، وہاں سے بیٹھ کے وہ لوگ باہر کے نظارے کرتے تھے، نہریں دریا بہہ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، جنت میں بھی ہمیں اس طرح کے نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ جنت میں عالیشان بالا خانے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے اور کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ۔ سورۃ الزمر کی آیت ہے، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے لیے بالا خانے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے۔ ان کے ایک بالا خانہ بننا ہے، اس کے اوپر بھی ایک اور بنا ہوگا، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اہل جنت اپنے اوپر والے جو بالا خانے والے ہیں ان کو دیکھیں گے جیسا کہ تم مشرق اور مغرب کے افق میں چمکتے اور غروب ہوتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ان کے درجات میں سے نیچے والوں سے اوپر والے زیادہ بہتر ہوں گے اور افضل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقیناً انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ گھر ان لوگوں کے بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ بخاری کی حدیث نمبر 3256، کہ یہ صرف نبیوں کو ہی نہیں اونچے بالا خانے ملیں گے، ان لوگوں کو بھی ملیں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، دل سے اللہ کو ایک مانتے اور تصدیق کرتے ہیں، اور رسولوں کو بھی رسولوں کو مانتے اور ان کی تصدیق کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بھی بالا خانے ہوں گے جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندر کا منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا میں غریبوں، مسکینوں، ہمسایوں، رشتہ داروں، غریب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا ہو، اچھے اخلاق اور نرمی سے بات کرتا رہا ہو، مسلسل روزے رکھتا رہا ہو، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہو اس وقت کے جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں جنت میں خیمے، کہ دنیا میں ہم لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا آؤٹنگ پہ جانے کا، سیر و سیاحت کا، اور پھر وہاں ہم خیمے لگاتے ہیں، اور پہلے لوگ بھی ایسے کرتے تھے، بادشاہ لوگ جب شکار کے لیے یا کسی سیر و سیاحت کے لیے جاتے تو خیمہ کا اہتمام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو جنت میں بھی ہمیں یہ سب کچھ ملے گا۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے موتی سے بنا ہوگا، یعنی کہ اتنا بڑا موتی ہوگا کہ وہ اندر سے تراش کے اس کو خیمہ بنا لیا جائے گا۔ اس کی لمبائی 60 میل ہوگی اور اس میں مومن کی بیویاں رہیں گی۔ وہ ان کے پاس باری باری جائے گا، وہ اس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی، کیونکہ اتنا خوبصورت وہ خیمہ کے موتی کو تراش کے بنائے گئے، ہم سوچ ہی سکتے ہیں جو جنت میں ہمیں خیمہ ملے گا۔ جنت کی درخت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت الشجرۃ یسیر الراکب الجواد المثمر الثری 100 عام ما یقطعها۔ مسلم کی حدیث ہے
کہ بے شک جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے میں خوب پلا ہوا خوب جاندار گھوڑا جو ہے، تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اسے طے نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر درخت کی جڑ سونے کی ہوگی۔ اور ایک اور بات یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ لوگ بھی اگر جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی نہایت ہی آرام دہ وظیفہ اور چھوٹے سے الفاظ ہیں جو آپ ہر وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، اور پھر بچوں کو تلقین کریں کہ بچے بھی الفاظ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمان پہ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا، سلام کیا اور مجھے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور اس کے میدان خالی ہیں، اور اگر تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرو گے، ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کو پڑھو گے تو یہاں تمہارے لیے شجرکاری ہوگی، درخت لگیں گے، باغات بنیں گے۔ یعنی کہ ایک دفعہ ہم سبحان اللہ پڑھیں گے تو ایک ہمارا درخت جنت میں لگ جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جتنی بار بھی پڑھیں گے ہم نے اتنے درخت جنت میں لگا لیے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہا بہا نخلۃ فی الجنت، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ کتنی عظیم بات ہے کہ ہم ایک بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو ایک جنت میں درخت۔ اپنے بیٹے کو جب میں نے یہ سب باتیں بتائیں تب کا وہ روز کئی بار یہ الفاظ پڑھتا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما میں نے اتنے زیادہ درخت لگا لیے، اب دوسرے لوگ کیسے اس میں درخت لگائیں گے جنت میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنت کا بازار، کیونکہ دنیا میں تو ہم بازاروں میں جاتے ہیں، دھول مٹی سے بھر کے واپس آتے ہیں، لیکن جنت کے بازار کی ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بھی ایک بازار ہوگا، یعنی اہل جنت ہر ہفتے اس میں جائیں گے، جیسے ہم دنیا میں جاتے ہیں اپنی شاپنگ کے لیے، ایسے ہمیں جنت میں بھی یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ شمال کی جانب سے ہوائیں چلیں گی، ان کے کپڑوں اور چہروں پر دھول مٹی ڈال جائے گی، اور آپ لوگ یاد رکھیں یہ بات کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ کستوری ہوگی، ہماری یہ دنیا والی مٹی نہیں کہ ہم ایک دفعہ بازار کے دوبارہ آ کے نہانا پڑے۔ اور جب یہ دھول مٹی ان کے اوپر پڑے گی تو ان کے حسن و جمال میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور اپنی بیویوں کے پاس جب وہ واپس لوٹیں گے تو اور بھی زیادہ حسین و جمیل ہو چکے ہوں گے۔ وہ کہیں گی اللہ کی قسم آپ جب یہاں سے گئے تھے تو بہت ہی حسین و جمیل تھے، لیکن جب واپس آئے ہیں تو اور زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو وہ مرد بھی کہیں گے کہ تم بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد زیادہ حسین ہوگی۔ مسلم کتاب الجنہ میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے محلات کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک سونے کا محل دیکھا، بہت ہی خوبصورت محل۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے گمان کیا شاید وہ میں ہی ہوں گا، تو میں نے پھر پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو آپ سے فرمایا اے ابن خطاب، مجھے اس میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی سوائے اس کے کہ تمہاری غیرت کو میں جانتا تھا۔ حضرت عمر بیان کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اب میں بھی آپ سے غیرت کروں گا؟ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5226۔ ان کے اتنے خوبصورت محل ہوں گے جنت میں کہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہمیں ملیں گے۔ جنت کی نہریں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے بنے تھے، یعنی موتی اتنے بڑے 7 میل تک جو میں نے آپ کو بتایا تھا موتی، اور پھر اس موتی کو اندر سے تراش کے وہ خیمہ بنایا جائے گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں چلتے ہوئے پانی میں مارے تو مجھے کستوری کی بہت ہی پیاری خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کیسا پانی ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ جنت میں سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کو ملے گا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ حضرت صہیب بن سنان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اب وہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے سارے ترازو بھاری کر دیے اور اس نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم سے نجات دیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ان سب نعمتوں کے بعد ایسی کیا رہ گئی نعمت جو اب ہمیں ملے گی؟ پھر اچانک سے پردہ اٹھایا جائے گا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ لیں گے، دیدار کریں گے اللہ کا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے انہیں کوئی چیز ایسی نہیں دی ہوگی جو سب سے زیادہ انہیں محبوب ہو اللہ کے دیدار سے، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ دیگر تمام نعمتوں کی نسبت جنتیوں کو سب سے زیادہ محبوب جو لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قیامت کے دن یہ سب نصیب کرے، آمین ثم آمین، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور بیل کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔